بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ اجازت طلب کرنے، ملاقات اور مصافحہ کے، موبائل رکھنے کے اور مہمانی کے حقوق و آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ اجازت طلبی کے آداب: کسی کی ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا، اجازت طلبی سے پہلے سلام کرنا، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا، میانہ انداز میں دروازہ کھٹکھٹانا، ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کر تھوڑا انتظار کرنا، اجازت خواہ کا اپنا تعارف کروانا اور میں نہ کہنا، دروازے کے سوراخ سے نہ جھانکنا، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے صراحتاً یا دلالتاً اطلاع کرنا، دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ رہنا، نگاہیں پست رکھنا، اجازت نہ ملنے پر واپس چلے جانا، نابالغ بچوں کو فجر سے پہلے، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد اجازت لے کر داخل ہونا۔ بقیہ اوقات میں یہ بلا اجازت داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص اچھے طریقے سے اجازت طلب نہ کرتا تو اپنی خادمہ سے فرماتے اس کے پاس جا کہ وہ اچھے طریقے سے اجازت طلب نہیں کر رہا ہے تو اسے کہے کہ وہ اس طرح کہے: السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ چلا آئے تو یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ ایک عورت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس کسی مسئلے کی دریافت کی غرض سے آئی تو سختی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ باہر نکلے اور ارشاد فرمایا: یہ تو پولیس والے کا کھٹکھٹانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں سوراخ سے جھانکا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک لکڑی تھی جس کے ذریعے آپ اپنا سر مبارک کھجلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں یہ لکڑی تیری آنکھوں میں گھونپ دیتا۔ اجازت طلبی تو نگاہ کی حفاظت کے لیے ہی متعین کی گئی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں: عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تو کھنکارتے اور آواز نکالتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے مکان پر تشریف لے جاتے تو بالکل دروازے کے سامنے نہ کھڑے رہتے بلکہ بائیں یا دائیں جانب کھڑے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجازت طلبی تو نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہی متعین کی گئی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں: اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم بھی واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے دلوں کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں یعنی تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں: نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ملاقات اور مصافحہ کے آداب: ملاقات کے لیے آنے والے کو بغیر شدید مجبوری کے انکار نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ملاقات کے لیے جانا، اجازت حاصل کرنے کے آداب پر اہتمام سے عمل کرنا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، سفر سے آنے کے بعد معانقہ کرنا، بوقت ملاقات سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا، ملاقات میں حد تجاوزی نہ کرنا یعنی بہت کثرت سے ملاقات کے لیے آمد و رفت نہ رکھنا، صاحب خانہ جس جگہ کہے اسی جگہ بیٹھنا، گھر کی غیر محرم عورتوں سے نگاہ کی حفاظت کرنا، گھر کے مال و متاع کو دیکھتے نہ رہنا، صاحب خانہ کی آپسی باتوں کی طرف کان نہ دھرنا، اگر اس کے گھر میں نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں امامت نہ کروانا، واپسی پر صاحب خانہ سے اجازت لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کو بھیجا۔ جب فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا: کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا: میرا ایک دینی بھائی اس بستی میں ہے، اس سے ملاقات کا ارادہ ہے۔ فرشتے نے کہا: کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جس کو تو بڑھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔
بس بات اتنی ہے کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قاصد بن کر تیری طرف آیا ہوں، یعنی تاکہ تجھے اس بات کی خوشخبری دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو اس سے ملے تو سلام کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جدائیگی سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھلائی اس حال میں کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو معانقہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی ملاقات کیا کرو محبت میں اضافہ ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں میں چھپا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی باتیں چھپ کر سنے حالانکہ وہ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہوں تو اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کے گھر ملاقات کے لیے جائے تو ان کی امامت نہ کرے اور گھر والوں میں سے کوئی امامت کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جائے تو اس کی اجازت کے بغیر نہ اٹھے۔ موبائل کے حقوق و آداب۔ جب کسی کے ہاں بات کرے یا کسی کی کال آئے تو بات کرتے ہوئے چند امور کا لحاظ کرنا۔ اولاً سلام کرنا، فون کرنے والے کا خود اپنی پہچان کروانا، بلا وجہ گھنٹی بجا کر کسی کو پریشان نہ کرنا، اگر فون نہ اٹھایا جائے تو 3 مرتبہ سے زیادہ رابطہ نہ کرنا، گھنٹی بجنے پر جواب دینا، بلا اشد ضرورت عورت کا فون پر جواب نہ دینا، سلام کے بعد فوراً سامنے والے شخص کا تعارف کرانا، بلا ضرورت لمبی بات نہ کرنا، موسیقی والی گھنٹی نہ رکھنا، فون کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، بچوں کو موبائل کے استعمال سے دور رکھنا، فون کو اس طرح استعمال نہ کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، موبائل پر زور زور سے باتیں نہ کرنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت فون کو بند کر دینا، 2 آدمیوں کی باتوں کو ان کی اجازت کے بغیر تیسرے آدمی کا کان لگا کر یا کسی اور طریقے سے نہ سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے لوگ محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاح یاب مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گانا دل میں نفاق اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو بڑھاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اور اپنی آواز آہستہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی باتیں چھپ کر سنے حالانکہ وہ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہوں تو اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اس میں میزبان کے متعلق اور مہمان کے متعلق حقوق آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ مہمان کا استقبال کرنا، مہمان کی مہمان نوازی اس کا حق سمجھ کر کرنا، صاحب خانہ کا مہمان کے از خود خدمت کرنا، مہمان کی خاطر اپنی بساط سے زیادہ تکلف میں نہ پڑنا، مہمان جب تک رہے اس سے اچھا سلوک کرنا، مہمان کو الوداع کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری پر فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حضرت ابراہیم نے خود اپنے مہمانوں کی خدمت کی تھی، قرآن مجید میں اس کا واقعہ مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسنون طریقہ ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے کم از کم گھر کے دروازے تک جائے۔ مہمان سے متعلق آداب، میزبان کی دعوت کو قبول کرنا، اجازت اور ملاقات کے آداب کی رعایت کرنا، کھانے پینے کے آداب کی رعایت کرنا، میزبان کے گھر میں اپنے بچوں کو مطلق العنان یعنی آزاد کہے جس سے میزبان اور اس کے گھر والوں اور گھر کی اشیاء کو نقصان پہنچائے نہ چھوڑنا، مہمان نوازی پر میزبان کا شکریہ ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو حرج میں ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے لوگ محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔